بات آ اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا ہدایت کا اس تعلق سے ہماری بات ہوئی تھی، مگر ایک صاحب کا اس میں سوال آیا، میں اس سوال کو بھی رکھوں۔ سوال ان کا یہ تھا کہ سیدھی راہ کی جو دعا ہے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، تو اس عام آدمی بھی اس کو کر رہا ہے، نبی بھی پڑھ رہے ہیں، بولو بھائی، صالحین بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ والے بھی پڑھ رہے ہیں، شہداء بھی پڑھ رہے ہیں، نیک بد سب پڑھ رہے ہیں، تو سب کے لیے ہدایت کیا سب کی ہدایت برابر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیسے ہے، اگر نہیں تو کیسے نہیں؟ ان کا یہ سوال تھا سنی پچھلی دنوں کے تعلق سے۔ آپ کو مختصر بات بتا دوں کہ ہر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے، مگر دعا کرنے والے کے درجات کی وجہ سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ اس کی منزل کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری تمہاری منزل دیکھو، کئی لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لوگ عام لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ 3 درجات ہم مان لیتے ہیں، فی الحال کے لیے ایسی بتا رہا ہوں، 3 درجات مان لیتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو عبادت کر رہا ہے اس لیے کہ وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ وہ کون ہیں؟ ہم لوگ۔ اور مقبولین بندے کون ہیں؟ جو عبادت کر رہے ہیں اور ان عبادت کا صلہ انہیں قبول کر لیا جائے گا، ان کی منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے، انہیں جنت مل جائے گی۔ اور کچھ لوگ کون ہیں؟ محبوبین، اللہ کے محبوب بندے، نہ انہیں جنت سے مطلب ہے نہ جہنم سے خوف ہے، نہ انہیں جنت سے مطلب ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ تو پھر وہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں صرف اللہ کی دیدار کے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز تو سب پڑھ رہے ہیں نا، سمجھے؟ تو سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ ہم بارات میں گئے، شادی میں گئے نہیں، بارات میں سمجھے، بارات میں گئے، بارات میں جو ہے بارات میں سب جاتے ہیں، باراتی بھی جاتے ہیں، دولہا بھی جاتا ہے اور دولہے کے گھر والے بھی جاتے ہیں۔ سب کی منزل ایک ہی ہے، وہیں جانا ہے، بارات میں جانا ہے، مگر مقصد سب کا الگ الگ ہے۔ جو براتیوں کا مقصد ان کی منزل کیا ہوں گی؟ وہاں جائیں گے جہاں کھانا پڑ رہا یا ملاقات کریں گے چلے آئیں گے۔ اچھا جو گھر والے ہیں وہ کہاں تک جائیں گے؟ گھوڑا جوڑے کیا ہے کیا نہیں وہ دیکھیں گے۔ سب کا اپنا مقصد ہے، دونوں کا مقصد ہے، مگر دولہے کا مقصد کیا ہے؟ دولہے کا مقصد ہے دلہن کا وصول، دلہن کو لانے کا مقصد دولہے کا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ مگر راستہ وہ ایک ہی تھا، سواریاں بھی ایک ہی تھیں، منزل بھی ایک ہی تھی، مگر مقصد سب کا الگ الگ۔ تو عام آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کا وہی راستہ تو وہی ہے، مقبولین کا راستہ وہی ہے، محبوبین کا راستہ وہی ہے، مگر سب کا مقصد الگ ہوا جاتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوسرا جو اس کا آیت ہے دوسری، صراط الذین انعمت علیہم، مختصر میں بات کروں اس کے ساتھ سے ہم چلیں گے انشاءاللہ، کہ اب ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر چلا تو ہم نے کہہ دیا، مگر کون سا راستہ؟ اور راستے میں کوئی ہونا نہیں ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ جس راستے کی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے وہ راستہ بڑا کٹھن ہے، راستے میں ڈاکو بھی ہے، ڈکیت بھی ہیں، بڑے بڑے چور بھی ہیں، اور سب سے بڑا چور کا سردار ابلیس بھی بیٹھا ہوا ہے اسی راستے میں، صراط مستقیم میں۔ اللہ سے نہیں کہا تھا اس نے، جب اللہ نے کہا تھا کہ انت رجل تجھ سے نکل، مردود ہو گیا، جنت سے نکل، تو اس نے کیا کہا تھا؟ مولا یا قال فبما اغویتنی لا اقعدن لہم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا تھا کہ مولا تعالیٰ ہم تو جا رہے، میں تو جا رہا ہوں، تو مہلت دے۔ کس بات کی؟ اس بات کی تو مہلت دے کہ جتنے تیرے بندے ہیں نا میں گھات لگا کے بیٹھوں گا ان کے لیے، لہم ان کے لیے۔ کہاں بیٹھے گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ کیوں بیٹھے گا؟ اس لیے کہ میں انہیں بہکاؤں گا۔ وہ کہیں کیا آیا ہے؟ وہ تو بیٹھا ہے صراط مستقیم پر۔ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، مگر وہ بیٹھا ہے صراط مستقیم پر۔ تو اب ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جو حافظین ہوں، جو حفاظت کرنے والے ہوں اس راستے میں،
اور اس راستے پر چل کے گزر گئے ہوں، اس راستے کے اڈے کھڈے سب جانتے ہوں، اس راستے کی مشکلوں کو جاننے والے ہوں، مشقتوں کو جھیلنے والے ہوں، وہ سب کچھ جھیل کے وہ منزل کو پہنچے ہوں، ان کے راستے کی ضرورت ہے۔ جب ان کا راستہ، ان کے نقش قدم ہمیں مل جائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اب دیکھو سنو، صراط مستقیم کی تم نے دعا تو کر لی، اب تم محافظین کی ضرورت ہے، میرے محبوبین کی ضرورت ہے۔ اب یہ دعا کرو، کیا مولا؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تیرا انعام ہوا ہے، اللہ اکبر، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چل چکے ہیں، اس راستے سے گزر چکے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہم تیرے راستے کو پا لیں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کیا خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو سراغ لے کے چلے، سمجھے؟ تو وہ راستہ ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ انعمت علیہم، نعمت جو ہے نا یہ انعام سے مشتق ہے، اور انعام کے معنی لغت کے معنی نرمی کے ہوتے ہیں، اور اصطلاحی معنی جو ہے لذت ہے، خواہش ہے، اور سرور، جب دل کو سکون مل جائے اسے انعام ہے۔ اب یہاں جو انعام ہے، میں آخری بات بول کے اپنی بات ختم کروں، ختم کی ہو رہا ہے کہ انعام جو ہے نا، یہاں جو انعام ہے وہ کون بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ کون بندے ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا انعام سب پہ ہوا ہے،